السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالشباب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی محبت کے لائق میرے عزیز نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، برادران اسلام، ماں اور بہنوں، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جو ایسے واقعات گزرے ہیں جن میں ہمارے لیے بڑے قیمتی سبق چھپے ہوئے ہیں، ان واقعات کو بڑے ہی آتھینٹک طریقے پر اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ نے پوری تاریخ میں بار بار ہونے والے، دہرائے جانے والے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ وقال الذین کفروا لرسلهم، جو سچائی کو جھٹلانے والے لوگ تھے، ناقدری اور ناشکری کرنے والے لوگ تھے، ہر دور میں انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو دھمکیاں دیں، اور دھمکی یہ دی کہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، تمہیں ہمارے ملک کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ہماری زمین سے نکلنا پڑے گا، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو
تو تم کو ہمارے دھرم کو قبول کرنا پڑے گا، ہماری سنسکرتی کو سویکار کرنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور مجھے بہت دکھ ہے اور شکایت ہے کہ ہمارے کروڑوں نوجوان قرآن کو نہیں سمجھتے۔ آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مبارک ہو، آپ ہسٹری اور جیوگرافی پڑھیں، اچھی بات ہے، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، اچھی بات ہے، مگر آپ قرآن نہ پڑھیں، اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں۔ قرآن کو صرف تلاوت کرنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا شیکسپیئر کے کلام کی تلاوت کافی ہے، یا شیکسپیئر کے لٹریچر کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیا ٹینیسن اور ورڈسورتھ کی پوئٹری کو خالی پڑھ لینا کافی ہے، یا اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیا شیکسپیئر کے لکھے ہوئے پلیز کو خالی پڑھ لینا کافی ہے؟ آپ اس سے امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اس سے آپ کو ماسٹرز کی ڈگری مل جائے گی انگلش لٹریچر میں؟ ہرگز نہیں ملے گی، آپ کو 0 نمبر ملے گا۔ صرف قرآن کی تلاوت کر لینا اور اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کرنا، نوجوانوں، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کان کھول کے سنو، ہم کس سسٹم میں جی رہے ہیں، ہم جاہلیت کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس لیے میری بڑی محبت کے ساتھ تم سب سے یہ اپیل ہے کہ روزانہ 3-4 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو گے انشاءاللہ؟ 2-3 آیتیں کسی عالم کی مدد سے، کسی ٹرانسلیشن، اوتھینٹک ٹرانسلیشن کی مدد سے، تو قرآن کی اس آیت میں انسانی تاریخ میں بار بار پیش آنے والے ایک واقعے کو اللہ نے ہم کو سنایا ہے کسی وجہ سے۔ بلا وجہ تو کوئی بات اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے، اور وہ یہ کہ ہر دور میں انکار کرنے والوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو ایک دھمکی دی کہ یہاں ہمارے ملک میں اگر رہنا چاہتے ہو، ملک صرف ان کا نہیں تھا، پیغمبروں کا بھی تھا، کوئی ملک کسی باہر کے ملک سے نہیں بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے اندر سے نکلے تھے، اسی ملک کے باشندے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی قوم کے ہی ایک فرد تھے، اسی ملک کے ایک باشندے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب قوم مدین ہی کے ایک فرد تھے، کوئی نبی باہر سے نہیں آتا تھا، مگر جب تکبر اور غرور، گھمنڈ اور اہنکار اپنی آخری حدوں کو پہنچتا ہے تو یہ تک کہنے لگتے ہیں لوگ اسی ملک کے شہریوں سے، اسی ملک کے اصلی باشندوں سے کہ تم، یہ ہمارا ملک ہے، تمہارا نہیں ہے، یہاں تم کو ہماری شرطوں پر رہنا ہوگا۔ اگر آج دنیا کے کسی ملک میں یہ ہو رہا ہے، اگر آج دنیا کے کسی ملک میں یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر آج دنیا کے کسی ملک میں دھرم پریورتن کی دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں ملک میں یا ہمارے ملک میں نہیں رہ پاؤ گے جب تک کہ تم ہمارے مذہب کو قبول نہ کرو، واپس نہ ہو ہمارے مذہب میں، واپس نہ ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، بہت سے ملکوں میں گھر واپسی کا لفظ بولا جا رہا ہے اور قرآن نے بھی واپسی ہی کا لفظ بولا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج کے حالات کے بارے میں بیان کر رہا ہے، آج ہی اتری ہے یہ آیت، اور میں بار بار کہتا ہوں ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے، قرآن ہمیشہ نیا رہتا ہے۔ لا تملا جدته ولا تنقضی عجائبه۔ یہ دھمکیاں جب آتی تھی پیغمبروں کے پاس تو اس کا انجام کیا ہوتا تھا؟ غور سے سننا میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں،
غور سے سننا. کافی تکلیف اٹھا کر بیمار حالت میں آیا ہوں, تمہاری محبت میں آیا ہوں, تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں. کیا انجام ہوتا تھا؟ کیا وہ دھمکیاں کامیاب ہو جاتی تھیں؟ کیا نبیوں کو ملک چھوڑنا پڑ جاتا تھا؟ کیا نبیوں کو معاذ اللہ گھر واپسی کرنی پڑتی تھی؟ کیا ہوتا تھا؟ نیٹ اینڈ رزلٹ کیا ہوتا تھا؟ یہ $1,000,000 کوشچن ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ ان دھمکیوں, جب دھمکیاں خوب دی جانے لگتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ان کا منصوبہ ہے, یہ ان کا پلان ہے, تم ہمارا پلان سنو. اب ہم ڈسکلوز کرتے ہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور دوستو ایک بات بتاؤ, پلان کس کا چلتا ہے؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا. کیا اللہ کے پلان کے مخالف کسی اور کا پلان الٹیمیٹلی غالب آ سکتا ہے؟ تھوڑے دن تک تو چل سکتا ہے, تھوڑے دن تک تو لوگوں کو دکھائی پڑے گا, اور دکھائی اس لیے پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلے ہی دن اپنا پلان زمین پہ اتار دے, اپنی مدد زمین پہ اتار دے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ایمان والا تھا اور کون ایمان والا نہیں. اس لیے اللہ دیر لگاتے ہیں. یہ جملے کو سمجھ لینا, اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے, ظلم ہونے دیتے ہیں, ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, اور دیر لگتی ہے. جب دیر لگنے لگتی ہے تو بہت سے لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, ہونے لگتے ہیں. بہت سے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کا وعدہ, یہ علماء کی باتیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں, کیا واقعی کبھی سچائی کی فتح ہوگی, کبھی مظلوموں کو انصاف ملے گا, یا ہمیشہ ایسے ہی حال رہیں گے. چھوڑو ہٹاؤ, سچائی کے ساتھ مت دو, جھوٹ کے ساتھ دے دو, توحید کے ساتھ مت دو, شرک کا ساتھ دے دو, توحید والوں کا ساتھ چھوڑ دو, شرک والوں کا ساتھ اختیار کر لو, جھوٹ کی غلامی قبول کر لو, چند دن کی زندگی ہے انجوائے کرو. اگر ہماری یہی تکلیفیں رہیں تو کیسے ہوگی ہماری شادی, اور کیسے ہم زندگی کے مزے اڑائیں گے. بہت بڑی تعداد میں مسلمان کہلانے والی قوم کے اندر کمزور لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, توحید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, ظلم کا ساتھ دینے لگتے ہیں, ظالموں کا ساتھ دینے لگتے ہیں. یہ ہوتی ہے حکمت اللہ کی دیر کرنے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنی دیر لگتی ہے تو بہت سے کمزور لوگ, کمزور ایمان کے لوگ, خود غرض لوگ, سیلفش لوگ, جلد باز لوگ, امپیشنٹ لوگ, وہ بالکل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں, ظلم کی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. جو لوگ جمے رہتے ہیں تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں, مگر کوالٹی ان کی زبردست ہوتی ہے, بہادر ہوتے ہیں, اصول پرست ہوتے ہیں, موقع پرست نہیں ہوتے, وہ اصولوں پر سودا نہیں کرتے, وہ اللہ کی مدد پر شک نہیں کرتے, وہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں کرتے, وہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں, چاہے انتظار کی مدت جتنی لمبی ہو. اور پھر جب وہ وقت آتا ہے جو اللہ نے فکس کیا ہوتا ہے, اس وقت جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے
قرآن کی اسی آیت میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اس وقت کے نبیوں کو جن کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں پیغام بھیجتا ہر دور میں، وہ یہ کہ یہ ان کا پلان ہے، اب ہمارا پلان سنو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ جب تک تم گھر واپسی نہیں کرو گے تم کو ہم اپنے دیش میں رہنے نہیں دیں گے۔ اب ہمارا پلان یہ ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کو ہم ناکام کر کے رہیں گے، ہم ان کے نیست و نابود کر کے رہیں گے۔ غور سے سنو بچوں، یہ نہیں کہا کہ ہم تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے، بالکل نہیں کہا، قطعاً نہیں کہا۔ ہم اسلام قبول نہ کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، بالکل نہیں کہا۔ ہم تمام غیر مسلموں کو ہلاک کر دیں گے، بالکل نہیں کہا۔ اسلام نے انسان کو پوری آزادی دی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ سچائی کا پیغام سن لو، پھر تم کو اپنا اختیار اور چوائس ہے، تم چاہو تو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو، ریجیکٹ کر دو، انکار کر دو۔ اس لیے لفظ بدل دیا، شروع میں فرمایا تھا وقال الذین کفروا، لیکن جب سزا کا ذکر آیا تو لنہلکن الکافرین نے کہا، لنہلکن الظالمین کہا، یعنی جو لوگ ظلم کریں گے، بے گناہ انسانوں کو ستائیں گے، ٹارچر کریں گے، ان کی آزادی کو چھینیں گے، ان کو غلط بات کے قبول کرنے پر مجبور کریں گے، ان کو ایک حد تک ڈھیل دینے کے بعد اللہ کہتا ہے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا۔ خاتمہ تمہارا نہیں ہوگا اے پیغمبروں، اے پیغمبروں کے ماننے والوں، شکست تمہاری نہیں ہوگی، شکست ان کی ہوگی جو تم کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور دوسری خوشخبری، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جس علاقے سے یہ تم کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس علاقے میں تم سکون کے ساتھ رہو گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ خوشخبری ہم صرف ان لوگوں کے لیے سنا رہے ہیں جو روز محشر میرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کے ساتھ، تقوی اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کا مستقبل روشن ہوگا، ان کو کوئی ان کے ملک سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا، انہی کو عزت ملے گی، انہی کو اقتدار ملے گا، انہی کو سکون کے ساتھ اپنے وطن میں رہنے کا موقع ملے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آیت شاید آج ہی اتری ہے؟ جواب دو۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، قرآن کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ قرآن کی ہر آیت پر اگر غور کرو، سمجھ کر پڑھو اور اپلائی کرو اپنے حالات کے اعتبار سے، بالکل قرآن کی ہر آیت ایسے لگتی ہے کہ وہ آج ہی اتری ہے۔ بڑا جرم کیا ہے ہم سب نے، ہماری اکثریت نے، کہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور قرآن میں اپنے چیلنجز کا حل ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے چیلنجز کا حل پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں ڈھونڈتے ہیں۔ کامیابی ملتی ہے؟ پھر بھائی جواب نہیں دے رہے آپ کو۔ اس پارٹی کا مینیفیسٹو میں حل ڈھونڈا، کامیاب نہیں ہوئے، پھر دوسری پارٹی کے مینیفیسٹو میں حل ڈھونڈا، اس کو سپورٹ کیا، پھر کامیاب نہیں ہوئے۔ لکھ کے رکھ لو کہ قیامت تک اگر تم پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے رہو گے قرآن کی رہنمائی کے بغیر، تو یقیناً ناکام رہو گے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، کبھی بھی تم کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو تم کو مطلوب ہے۔
ایک بات سمجھ لو، اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان ایک کانفلکٹ چلتا رہتا ہے۔ آپ ہزار تمنا کرو کہ یہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، پوری دنیا ایک راستے پر پیس اور کوآپریشن کے ساتھ چلتی رہے، یہ تمنا پوری نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دیا تھا جنتی میں۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے سے پہلے ایک ڈیمو، آپ لوگ اس کو ڈیمو بولتے ہو، ڈیمونسٹریشن جنت میں ہی کر دیا تھا کہ دیکھو دو طاقتیں دنیا میں رہیں گی، ایک انسان اور ایک شیطان۔ شیطان ہر وقت انسانوں کو ستاتا رہے گا، اس لیے کانفلکٹ تو دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ جہاں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا، جہاں کوئی چیلنجز نہیں ہوں گے، جہاں کریکٹر کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، جہاں اصولوں پر استقامت کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، جہاں کوئی ٹیسٹنگ قسم کے حالات نہیں ہوں گے، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ دنیا میں لازمی طور پر امتحان رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ پریشانی میں ہے، صرف وہ مصیبت میں ہے۔ میں تو میرے سنتے سنتے کان پک جاتے ہیں۔ حضرت کشمیر کے لیے دعا کیجیے، حضرت کشمیر کے لیے دعا کیجیے۔ تو کیا انڈیا میں بہت انصاف ہو رہا ہے؟ کیا فلسطین میں بہت انصاف ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ میں بہت انصاف ہو رہا ہے؟ کیا یورپ میں بہت انصاف ہو رہا ہے؟ کیا چائنا میں بہت انصاف ہو رہا ہے؟ مگر تم لوگ جموں کشمیر کے لوگ اللہ جانے جنت میں بھی کشمیر تلاش کرو گے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ تم جنت کے دروازے پر کھڑے رہو گے اور کہو گے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انٹر انٹل یو پلیز گائیڈ اس ٹو دا کشمیری جنت۔ آپ مجھے کشمیر میں لے جاؤ، مجھے وہاں میں نہیں جاؤں گا، میں حیدرآباد والی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں دلی والی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں یو پی بہار والی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں آئی ڈس لائک آل دیز ایریاز۔ مجھے کشمیری جنت چاہیے، اور میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، تم جنت جا کر کشمیر کو بھول جاؤ گے۔ کسی نے نہیں کہا انشاءاللہ، کوئی کشمیر کو بھولنے کے لیے جنت میں بھی تیار نہیں۔ شاباش نوجوانوں، یہ تمہاری ذہانت کا میں نے امتحان لیا اور تم فیل ہونے سے بچ گئے۔ میں نے آل آف اے سڈن ایک کوشچن بیچ میں کھڑا کر دیا، اور یہ ہو سکتا تھا تمہارے منہ سے نکلتا ہے انشاءاللہ، مگر تم ذہین لوگ ہو، خاموش رہے۔ لیکن نکاح کے موقع پر خاموش کوئی نہیں رہتا۔ جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں قبول کیا، تو تم زور سے کہتے ہو جی میں نے قبول کیا، دیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے زمانے سے تو میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے قبول کیا۔ آج تو میری تمنا پورا ہونے کا وقت ہے، جلدی کیجئے، مجھے دلہن کو لے کر جانا ہے۔ اللہ تم سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا، تم کو غموں سے اور غموں کو تم سے دور رکھے۔ دیکھو، ظلم اور انصاف کی ٹکر، ظالم اور مظلوم کی کانفلکٹ، سچائی اور جھوٹ کی لڑائی، حق اور باطل کا جھگڑا، یہ اس دنیا میں پہلے دن سے شروع ہوا ہے اور آخری دن تک رہے۔ یہ تمنا دل سے نکال دو کہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم پاس کیسے ہوں، اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب کیسے ہوں، ہم حق کا ساتھ کیسے دیں، اور ہم باطل سے مرعوب نہ ہوں، باطل سے ڈرے نہ، باطل سے کمپرومائز نہ کریں، ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں، مظلوم کی مدد کریں چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اور ظالم کے ساتھ نہ دیں چاہے وہ مسلمان۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہے، ہونا چاہیے۔ اور یہ تربیت اور ایجوکیشن اگر میرے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مل جائے تو میں تمہارے اندر وہ پوٹینشل دیکھتا ہوں عزیزوں، میں سچ کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تمہارے اندر وہ پوٹینشل دیکھتا ہوں جو میں دور دور کے علاقوں کے نوجوانوں میں وہ پوٹینشل نہیں دیکھتا۔ وہ صلاحیت جو اللہ نے تم کو دی ہے، کاش کہ تم تقوی والے بن جاؤ،
کاش کہ تم قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ، کاش کہ تم بڑے مقاصد کے لیے جینے والے بن جاؤ، کاش کہ تم غربت کو دور کرنا اپنی زندگی کا مشن بناؤ، کاش کہ تم لوگوں کی جہالت کو کم کرنا اپنی زندگی کو مشن بناؤ، کاش کہ بھلائیاں پورے سوسائٹی میں پھیلانا اپنا مشن بناؤ، اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچانا، کیریکٹر کو دھبے لگنے سے بچانا، کاش کہ تم زندگی کے بہت اونچے مقاصد کو اپنا مشن بناؤ۔ کیریئر بھی ایک مقصد ہے لیکن چھوٹا مقصد ہے، کیریئر بہت بڑا مقصد نہیں ہے۔ کیریئر بنا لو اور پھر بھی تم ظلم کرو۔ دیکھو دنیا میں اس وقت اتنے بڑے بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں، بلینس آف ڈالرز کا کرپشن ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، یہ مجھے بتاؤ، یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں؟ کیا فائدہ ہوا ان کی تعلیم سے؟ انہوں نے ہارورڈ میں پڑھا، انہوں نے اسٹینفرڈ میں پڑھا، انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھا، اور اس کے بعد کروڑوں ڈالر لوٹ لیے، غریبوں کے ٹیکس منی کو لوٹ لیا، کسانوں کے ٹیکس منی کو لوٹ لیا، مزدوروں کے ٹیکس منی کو لوٹ لیا، نوکروں، 4 کلاس امپلائیز، چپراسیوں کی تنخواہوں میں جو جی ایس ٹی کٹتا ہے، یا چپراسی بھی اگر ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے تو اس ماچس کی قیمت میں ٹیکس شامل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو کروڑوں ڈالر لوٹے وہ کس کے لوٹے؟ جواب دو، غریبوں کے۔ تو اس تعلیم سے کوئی فائدہ ہوا؟ آج کل کا ایجوکیشنل سسٹم کیریکٹر نہیں بناتا، کیریئر بناتا ہے، کردار نہیں بناتا، نوبل آئیڈیاز نہیں دیتا، بس صرف لگژریس لائف، کہ میری لائف لگژریس گزرے، میرے پاس پرائیویٹ کاروں کا ایک بیڑا ہو، میرے پاس پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہو، میرے پاس زبردست بنگلہ ہو، بہت شاندار مکان ہو، میرے پاس نوکروں کی ایک پوری ٹیم ہو، یہ ہو اور وہ ہو، لیکن میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مزاج نہیں بنتا۔ عزیزو، ایک خلا ہے، دنیا میں ایک خلا ہے، اور ہمارا ملک بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ میں صرف اپنے ملک کو بلیم نہیں کرتا، یہ پورا دور جاہلیت بن گیا ہے۔ یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ جاہلیت کا دور بن گیا ہے۔ پہلے بھی جاہلیت کا دور تھا، اور اس جاہلیت کے دور کو بدلا صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اس پورے دور کو بدلنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے دور کو بدل دیا، زمانے کی ہسٹری بدل دی۔ ظلم کی جگہ پر انصاف آ گیا، جھوٹ کی جگہ پر سچ آ گیا، کرپشن کی جگہ پر ایمانداری آ گئی، خود غرضی کی جگہ پر خیر خواہی آ گئی، تمام برائیاں مٹ گئیں سوسائٹی سے۔ کیا دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا؟ بہت اہم سوال ہے، آپ بتاؤ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی آ گئی؟ جو دشمنوں کی طاقتیں اس وقت تھیں، آج کے دشمنوں کی طاقتیں اس سے زیادہ ہو گئیں؟ آج کے دشمنوں کی طاقتیں اللہ کی طاقت سے بڑھ گئیں؟ اللہ تعالیٰ بدل گیا ہے کیا؟ پھر کیا ہوا کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا کہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ پھر کیا ہوا کہ انصاف گھٹتا چلا جا رہا ہے؟ غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی بنیادی غلط فہمی ہے، بہت بنیادی غلطی ہے، یہ مس انفارمیشن ہے، بے خبری کی دلیل ہے۔ منی پور میں جو ظلم ہوا، کیا وہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا؟ وہاں کس پر ظلم ہوا؟ آپ بولو بھائی۔ کرسچنز پر۔ وہاں مسجدیں نہیں جلائی گئیں، وہاں چرچز جلائے گئے، وہاں کرسچن لڑکیوں کو ننگا گھمایا گیا، وہاں کرسچنز پر ظلم ہوا۔ تو یہ ظلم پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، اور ایک قوم کی ضرورت ہے،
ایک گروپ کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے علاقے کے حالات کے لحاظ سے اپنے اپنے علاقے کے قرآنی رہبروں کی رہبری میں اس ظلم کا مقابلہ کریں، ظلم کو کم کرنے کی کوشش کریں، ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں، مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوشش کریں۔ ایک گروپ کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول کا ایک ارشاد، تمہارے اور میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک جملہ ہے، تم سن کر خوش ہو جاؤ گے۔ انہوں نے فرمایا تھا، نصرت بالشباب، میرے مشن میں جو کامیابی ملی ہے میرے نوجوان ساتھیوں کی مدد کی وجہ سے ملی۔ اللہ اکبر، کیا امیدیں قائم کر رکھی ہیں اللہ کے رسول نے نوجوانوں سے۔ کیا ہم نوجوان اپنے آقا کی امیدوں پر پورے اتر رہے ہیں؟ نوجوانوں، صرف تم تھوڑی تربیت لے لو، روحانی تربیت، ایمانی تربیت، قرآنی تربیت، تو بہت آسانی سے تم انشاءاللہ ماحول کو بدل دو گے۔ ہمارے ملک کی مٹی نرم ہے، ہمارے ملک کی مٹی نرم ہے، یہ میں بار بار کہہ سکتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ اس ملک نے ہمیشہ اولیاء اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، بزرگوں کی عزت کی ہے، روحانی لوگوں کے سامنے اس ملک کے بڑے بڑے راجوں مہاراجوں نے اپنا سر جھکایا ہے۔ اس لیے اپنے کیریکٹر کو بدلنا اور اپنے آپ کو ایجوکیشنلی، مورلی، اسپریچولی اس کے لیے تیار کرنا کہ ہمیں ماحول کو بدلنا ہے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ میں اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں، اپنی تمناؤں کو بلند کرو، اپنی سوچ کو بلند کرو، اپنی ارمانوں کو بلند کرو، اپنی خواہشات کو پاکیزہ کرو، اونچے اونچے خواب دیکھو۔ اسلام اور انصاف جو دنیا میں پھیلا اور قائم ہوا، یہ صرف مردوں کی کوششوں سے نہیں ہوا، اس میں عورتوں کی قربانیاں، اس میں ماؤں کی تمنائیں اور دعائیں، اس میں بچیوں کی وفا اور پاک دامنی، سب نے مل کر حصہ لیا ہے، سب نے مل کر معاشرے کو بدل ڈالا تھا۔ آج بھی میں بہت یقین کے ساتھ ایک بات کہوں، کاش کہ قدر کرو تم لوگ۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں بہت قیمتی باتیں بھی کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے شک رہتا ہے کہ شاید ہی کسی نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہو۔ میں ایک بات یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ظلم کے دور کا خاتمہ قریب ہے۔ سینکڑوں علامتیں اس بات کی سامنے آ رہی ہیں کہ ظلم کے دور کا خاتمہ اب قریب ہے اور انصاف کے دور کا قیام، انصاف کے قیام کا دور اب قریب ہے۔ یہ جو تمہاری جنریشن ہے نا، تم کو میں دیکھتا ہوں تو میں کبھی کبھی میری تمنا ہوتی کاش میری نوجوانی واپس آ جائے، لیت الشباب یعود۔ میں ایک بات یہاں تاریخ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی میں ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام دیکھ لو۔ میں اپنے بارے میں تو یہ امید نہیں کر سکتا، میری زندگی کی شام اب قریب ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ وقفہ باقی نہیں ہے۔ تم انشاءاللہ ابھی رہو گے 30 40 50 سال، اس کے بعد دیکھو کہ تم اپنی آنکھوں سے کہ یہ دنیا پہچانی نہیں جائے، اس دنیا میں انصاف ہوگا، اس دنیا میں امن ہوگا،
اس دنیا میں قومی جنگیں ختم ہو چکی ہوں گی، اس دنیا میں سارے ممالک آپس میں دوست ہو گئے ہوں گے، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، انصاف قائم ہو چکا ہوگا۔ یہ بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا حصہ لگے اس تبدیلی میں؟ بہت کمزور آواز آئی۔ اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، قرآن سے دوستی کر لو، قرآن کے شاگرد بن جاؤ، قرآن کے طالب علم بن جاؤ، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کرو۔ صرف تلاوت نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنی گائیڈ بک بناؤ۔ بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ایک آئیڈیل بناؤ، ایک رول ماڈل بناؤ، صرف اور صرف اور صرف محمد الرسول اللہ۔ عشق کرو اللہ کے رسول سے، درود کثرت سے پڑھو ان کے اوپر، محبت سے ان کو یاد کرو۔ کبھی 2-4 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کو دیکھنے کا تصور کیا کرو، کتنا مزہ آئے گا۔ اکیلے میں بیٹھ جاؤ کمرہ بند کر کے، اور بالکل یہ سوچو جیسے میں اپنی گنہگار آنکھوں سے آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری خمیر کے اندر میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، رسول اللہ کی محبت اندر بیٹھی ہوئی ہے تمہارے، تم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ریئلائز نہیں کر رہے۔ تمہارے اندر فطری طور پر جو محبت ہے، یہ خیال دل سے نکال دو، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں۔ بہت سے گنہگار مسلمانوں کے دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت اندر گھسی ہوتی ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ان کے دل کو آقا سے کیا عشق ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ رسول اللہ سے ان کو کتنی محبت ہے۔ اختر شیرانی ایک شاعر گزرے ہیں، اور بہت سے شاعروں کی طرح وہ بھی شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے، شراب بہت پیتے تھے۔ ایک دن وہ نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے، اور نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ اختر شیرانی کی اس کیفیت اور موڈ سے فائدہ اٹھا کر ان کے ایک بڑے شریر شاگرد نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے، اور مختلف شاعروں کا حوالہ دے کر اختر شیرانی سے ان کے بارے میں رائے معلوم کرنی شروع۔ کبھی پوچھتے تھے کہ حضور غالب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہتے تھے بیوقوف آدمی تھا۔ حضور سودا کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس کے دماغ میں شاعری کا سودا سوار ہو گیا تھا، میرے سامنے آتا تو میں ٹھیک کر دیتا۔ حضور آپ کا انشاءاللہ خان انشاء کے بارے میں کیا خیال تھا، اس کی تو انشاء بھی درست نہیں تھی، گرامر بھی صحیح نہیں تھی۔ حضور آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے، بڑا بذوق آدمی تھا۔ تو ہر شاعر کو وہ کنڈیم کرتے چلے گئے، نشے کی کیفیت تھی۔ تو اسی موڈ سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑے نالائق شاگرد نے یہ سوال کر دیا کہ حضور آپ کا محمد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بس یہ نامی سننا تھا کہ غصے سے کانپنے لگے، جام پھینکا شراب کا، اپنی چھڑی اٹھائی اور اس نوجوان کے سر پر اس طرح مارا کہ سر کے ٹکڑے ہو گئے، سر پھٹ گیا، اور کہا کہ ناہنجار، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ ناپاک کے مجلس میں تو نے یہ پاک نام لے لیا۔ اور اس کے بعد اسی وقت توبہ کی، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجرم تو میں ہوں، نہ میں شرابی اور ناپاک ہوتا، نہ میری مجلس میں آقا نامدار کی توہین ہوتی، ان کا تذکرہ میری مجلس میں آئے یہ بالکل مناسب نہیں تھا، یہ میرا گناہ ہے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں یہ گنہگاری کی زندگی چھوڑ دوں گا۔ پھر اختر شیرانی
ایک پاکیزہ پرہیزگار مسلمان ہو کر دنیا سے گئے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. یہ فیصلہ کرو. ابھی میں صرف فیصلہ ہی کروا پاؤں گا، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ فیصلہ کرو کہ ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد بنائیں گے اس دنیا سے، اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے قصبے سے، اپنے شہر اور ضلع سے، اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے، جہاں تک ہو سکے گا ظلم کا خاتمہ کریں گے. یہ زندگی کا مقصد بناؤ عزیزو. نوجوانوں کی ہمت کے بغیر تبدیلی نہیں آئی. میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ بارات میں صرف ایک بوڑھا ہونا چاہیے، ہونا ضرور چاہیے. باقی ساری بارات جوانوں کی ہو مگر ایک بوڑھے کو ساتھ رکھنا. میں لطیفہ سناؤں یا دیر ہو رہی ہے، بھاگنا چاہ رہے ہو؟ تمہاری طرح کے کسی نوجوان کا ایک رشتہ طے ہو گیا بادشاہ کی بیٹی سے. دعا کرو تمہارے نصیب جاگ جائے. دیکھو کتنے سچے دل سے آدمی تھے، بہت خشوع خضوع سے. کبھی کبھی اندھے کے ہاتھ بھی بٹیر لگ جاتی. تو ایک نوجوان کا رشتہ طے ہو گیا شہزادی سے، مگر ایک شرط لگا دی گئی کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، صرف نوجوان آئیں گے. اس نوجوان لڑکے کے جو دادا تھے وہ بہت دن سے اپنے پوتے کی شادی میں شرکت کے انتظار میں تھے. انہوں نے نئے کپڑے سلوائے، نئی اچکن سلوائی، نئی پگڑی بنوائی اور تیاری کرنے لگے. تو بچوں نے آ کر کہا کہ دادا ان کی طرف سے ایک شرط ہے کہ بوڑھا کوئی نہیں جائے گا. تو دادا آپ گھر پہ بیٹھ کے دعا کیجئے، ہم لوگ جائیں گے. دادا نے کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو بارات بھی نہیں جائے گی. بہت سمجھایا بچوں نے کہ دادا زندگی میں آپ نے اور کیا کیا ہے سوائے بارات میں جانے. کئی سینچریاں مار چکے ہیں آپ، تو اب اللہ کے واسطے اس بارات کو جانے دیجئے اور آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کیجئے. دادا تو پھر دادا تھے، یہ دادا ہی سے تو دادا گیری کا لفظ نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو بارات بھی نہیں جائے گی. اب بچے بڑے پریشان. پھر دادا نے ایک ترکیب سمجھائی. دادا نے کہا دیکھو تم لوگ تو مسلمان ہو نا، تو ڈھولک تو لے کر جاؤ گے ڈھولک بجاتے ہوئے. مسلمان تو ڈھولک کے بغیر نہیں جاتا، ناچ گانا تو مسلمان کرتے ہی ہے. تو تم ایک ڈھولک جو بناؤ ذرا بڑی ڈھولک بنوا دو، اور میں تو چھوٹا سا ہو گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، تو مجھے موڑ مار کے ڈھولک کے اندر بٹھا لینا، ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ میں سانس لیتا رہوں، اور ڈھولک بجاتے ہوئے لو جانا. لوگ کیا سمجھیں گے اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے. تو بچوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں بھائی یہ کریں گے. ڈھولک بنوا لی، دادا جان کو ڈھولک میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد ڈھولک بجاتے ہوئے بارات شاہی محل پہنچ گئی. نکاح ہو گیا، تقریبات اور رسمیں ہو گئیں. اس کے بعد کھانے کی میز پر جب بیٹھے تو شاہی محل کے افسران آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شاہی دربار میں، شاہی خاندان میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ بارات کے جو لوگ ہوتے ہیں، باراتی لوگ، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی باندھ دی جاتی ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں تک. یہ ہمارے ہاں کی شاہی رسم ہے. سب لوگ گھبرا گئے لیکن مجبور تھے. سب نے ہاتھ کھول دیے، سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں بن گئی.
اب لکڑی بن گئی تو کھائیں کیسے؟ ہاتھ تو مڑ ہی نہیں سکتے. اب پریشان بیٹھے ہیں. وازوان سامنے رکھا ہے, شاندار کھانے سامنے رکھے ہیں, گوشتابہ سامنے رکھا ہے, بریانی سامنے رکھی ہے, مگر کھا نہیں سکتے, ہاتھ نہیں مڑ رہا ہے. تب یاد آیا کسی کو کہ اب دادا کام آئے. تب پہنچے ڈھولک کے پاس اور بجاتے بجاتے چپکے سے پوچھا, دادا مصیبت پہ آ گئے ہم لوگ, ہم سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں بن گئی, کھائیں کیسے؟ کہنے لگے, بچوں بڑے ناسمجھ ہو, تم میں سے ہر ایک اپنے سامنے والے کو کھلائے. اب جیسے ہی انہوں نے اپنے سامنے والے کو کھلانا شروع کیا, ادھر والا ادھر والے کو, ادھر والا ادھر والے کو, تو فوراً افسران آ گئے, رک جائیے, آپ کے درمیان کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے, کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے, ہم تلاشی لیں گے, ہم تلاشی لیں گے, کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے. ارے کہاں بوڑھا کوئی ہے, آپ ہم ہی لوگ تو ہیں. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ سمجھداری کسی نوجوان میں ہو ہی نہیں سکتی, ہم تلاشی لیں گے کہ کوئی بوڑھا ہونا چاہیے. تو نوجوانوں, کسی بوڑھے کو اپنا رہبر بنا دو. اتنی بات اگر تم نے کر دی نا, کسی نوجوانوں کی باتوں کو سنتے رہو, چھٹیوں کے موقع پر کسی بڑے بزرگ رہبر کے پاس جاؤ, اپنی راز کی باتیں بتاؤ, رہنمائی لو, اپنے جو پینس ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو غم ہیں, وہ شیئر کرو. تڑپ اے دل, تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے, تڑپ اے دل, تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے, خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. کسی کو اپنا رہبر بناؤ. یہ جو کہتے ہیں نا بزرگوں سے تعلق رکھو, میں الفاظ بدلتا ہوں, الفاظ اولڈ فیشن ہو گئے ہیں. نوجوان نہیں سمجھتا کہ بزرگوں سے تعلق کی کیا بات ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, دیکھو ہر نوجوان کی زندگی میں کچھ غم ہوتے ہیں, کچھ ادھوری تمنائیں ہوتی ہیں, کچھ ٹینشنز ہوتے ہیں, کچھ اسٹریس پیدا کرنے والے میٹرز ہوتے ہیں, کبھی ناکام محبتیں ہوتی ہیں, کبھی بے وفا دوستیاں ہوتی ہیں. میں بہت اہم باتیں بول رہا ہوں, اور میں خود میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ مجھے تمہاری سائیکولوجیکل پرابلمز کا پتہ نہ ہو. یہ جو عمر ہوتی ہے یہ عجیب و غریب عمر ہوتی ہے. ینگ ایج جو ٹین ایج ہوتی ہے 13 to 19, یہ ایج بہت تمناؤں کی عمر ہوتی ہے, بہت آرزوؤں کی عمر ہوتی ہے. جو بہت تمہارے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں تم کو ضرورت ہوتی ہے, کوئی ہمدرد ہو, کوئی چارہ ساز ہو, کوئی غم گسار ہو, کوئی رازدار ہو جس سے میں اپنے رازوں کو شیئر کروں. کوئی کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے, چھوڑ نہیں پا رہا ہے, چاہتا ہے چھوڑنا, چھوڑ نہیں پا رہا ہے. کسی کو کسی دوست نے دھوکہ دے دیا. یہ ینگ نوجوانوں کو آلموسٹ 100% یہ تجربے ہوتے ہیں. کیا میں تم سے پوچھوں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر تم شرما رہے ہو نا. میں ابھی مطمئن نہیں ہوا. میں کسی کو بتاؤں گا تھوڑی, تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں تمہارے گھر والوں کو جانتا بھی نہیں, میں شکایت کیسے کروں گا؟ جب تک تم ٹھیک سے جواب نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. اوفو, ماشاء اللہ, شاباش, اکیلے ہی کافی تھا بچہ. آپ سب خاموش رہتے تب بھی جواب مل جاتا. مگر شرم کرو, بچے تم سے زور سے بول رہے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے, ہر لڑکے کی زندگی میں بھی ہوتا ہے, ہر لڑکی کی زندگی. اس کی ایک وجہ ہے. یہ جو صدمے ہوتے ہیں نوجوانوں کو, یہ جو سیٹ بیکس ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھتے نہیں. زندگی تمناؤں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو ہزاروں تمنائیں ایسی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے. خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ صرف جنت ہے. مگر ہمارے سب کے دلوں میں خواہشات ہیں.
بالکل ہیں. اور جہاں 12-13 سال کی عمر ہوئی لڑکے کی اور لڑکی کی، اور خواہشات نے جوش مارنا شروع کیا. اب لڑکے کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ روز آئینے میں اپنا منہ دیکھتا ہے کہ مونچھیں نکلنے شروع ہوئی کہ نہیں، اور وہ اچک کے اپنے ہائٹ کو بلند کرتا ہے، اور ہم جیسوں سے کہتا ہے ابو سے کہیے ذرا میری جلدی شادی کر دیں، دیر نہ کر دیں، میں جوان ہو گیا ہوں. ابو سے کہیے نا، ابو آپ کی بات مانتے ہیں. اور جب بیان کے بعد دعا شروع ہوتی ہے تو نوجوان لڑکے پرچہ بھیجتے ہیں، میرے رشتے کے لیے بھی دعا فرمائے. دیکھو تم سب کے دل کی بات کہہ رہا ہوں، چھپانا مت، زیادہ بوڑھے مت بنو، زیادہ بزرگ مت بنو، مکاری کرنا چھوڑ دو، نوجوان ہو، نوجوان رہو. اور مجھے نوجوان ہی پسند ہے. تمہاری کمزوریوں کے ساتھ میں تم کو پسند کرتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں، میں کسی طرح سے بدگمان نہیں ہوں نوجوانوں سے، قطعاً بدگمان نہیں ہوں نوجوانوں سے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. جب 13 کی ایج شروع ہوتی ہے تو جرمن سائیکولوجسٹ لکھتے ہیں کہ ہر لڑکے اور لڑکی کے برین میں ایک نئی ونڈو کھلتی ہے. اس ونڈو کا نام ہے لو ونڈو. کیا خوبصورت نام رکھا ہے، سچ بولا ہے اس سائیکولوجسٹ نے. ایک لو ونڈو، اس سے محبت، اس سے محبت، جس نے دھوکہ دیا تو اس سے محبت، اس نے دھوکہ دیا تو اس سے محبت، اور بعض وقت کئی سے ایک ساتھ محبت. ایک صاحب نے ایک لو لیٹر ٹائپ کروایا اپنی سیکریٹری سے، اور اس کے بعد کہا یو آر ڈیئرسٹ اینڈ نیئرسٹ ون ٹو می اینڈ آئی لو یو، آئی مس یو اے لاٹ. تو وہ سیکریٹری بھی لڑکی تھی، وہ سوچنے لگی یہ کون خوش نصیب ہے جس کو سر اتنا شاندار لو لیٹر لکھوا رہے ہیں. اس کے آخر میں سر نے آرڈر کیا یہ دراز کھولو، اس میں 18 لڑکیوں کی لسٹ ہے، سب کو بھیج دو. یہ ہیں لڑکے، لڑکیاں سن رہی ہیں، بھروسہ مت کرنا. ہاں، یہ آسانی سے سچ بولنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہر جگہ منہ مارتے ہیں. یہاں زیادہ میٹھا لگا تو یہاں چکھ لیا، اور میٹھا لگا تو اور چکھ لیا، اور ڈبل کا حلوہ ملا حیدرآبادی تو وہ چکھ لیا. نہیں بچوں، کاش کہ ان محبتوں کا رخ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ 5-10 منٹ ایک سجدہ کر کے اللہ کی طرف موڑ. ایک درود شریف پڑھ کر سرکار دو عالم کی طرف اس محبت کے رخ دو. حضور کو نوجوانوں سے خصوصی محبت تھی. تم سے پیار ہے، ابھی بھی پیار ہے. جس وقت تم درود دل سے پڑھو گے نا، حضور کا جواب تمہاری روح کو ملے گا. لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. لڑکیاں بھی بہت جلدی تمنائیں پالنا شروع کرتی ہیں کہ میں ممتاز محل بننے والی ہوں، میرا کوئی شاہجہاں ہوگا، پھر ہم دونوں مل کے تاج محل بنائیں. اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاج محل کے بجائے وہاں ملتی ہے ساس. الساس مساس وما ادراک مساس. اب ماں نے اس کو سکھایا تو ہے نہیں، ماں نے بیٹی کو سسرالی زندگی کے آداب نہیں سکھائے. ماں نے خدمت کر کے دل جیتنے کا طریقہ نہیں سکھایا. زندگی، شادی شدہ زندگی، لڑکے اور لڑکی کی دونوں ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے. ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، مشغولیتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی امیدیں ہم سے بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق بڑھ جاتے ہیں. اگر ابھی سے پہلے سے لڑکوں کو ٹرین نہ کیا گیا کہ دیکھو شادی صرف عشق اور حسن کا ملان نہیں ہے، شادی ذمہ داریوں کا کانٹوں بنا تاج سر پر رکھنے کے برابر ہے. تمہیں ایک ایسی لڑکی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے جو تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، جس آنگن میں اس نے کھیل کود میں اپنی الہڑ جوانی گزاری، اس کو چھوڑ کر وہ تمہارے ساتھ آئی ہے. اجنبی، تم اجنبی، مگر وہ تمہاری لائف پارٹنر بن گئی. تمہارے باپ اجنبی، مگر وہ تمہارے باپ کی خدمت کرے گی، تمہاری ماں کی خدمت کرے گی. یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں. میں تمام عورتوں سے کہتا ہوں جو ساس بن چکی ہیں، کیا آپ بھول گئیں کہ آپ بھی کبھی بہو تھیں؟
آپ جب بہو بن کر سسرال گئی تھیں تو کن امیدوں کے ساتھ گئی تھیں، کن اندیشوں کے ساتھ گئی تھیں؟ اے میری بہنوں، اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ پیار دو اپنی بہوؤں کو جو ایک ماں اپنی اکلوتی بیٹی کو دیتی ہے۔ لکھنؤ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک ہندو فیملی پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی۔ کیسے داخل؟ ایک آرمی کے کرنل تھے، ہندو پنجابی، اور وہ لکھنؤ میں انہوں نے اپنا مکان بنایا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی، وہ مسلم فیملی بھی بہت ایڈوانس تھی۔ میرا وہاں درس قرآن ہوتا تھا قریب کی مسجد میں، تو وہ لڑکا جو اس پڑوس کے گھر میں رہتا تھا، وہ امریکہ میں پڑھتا تھا، وہ درس قرآن میرا منگواتا تھا ریکارڈڈ۔ اس وقت تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ریکارڈڈ منگواتا تھا بہت پابندی سے، اور وہاں سنتا بھی تھا، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور کولیگس میں سنواتا تھا۔ بہت ہی فرشتہ صفت نوجوان تھا۔ میں نے زندگی میں جو چند بہت ہی نیک اور پاک دامن نوجوان دیکھے ہیں، ان میں ایک وہ نوجوان تھا۔ اس نوجوان کا رشتہ ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو بہت پہلے سے میرے درس قرآن میں آتی تھی، اور پاک دامن لڑکی تھی، ولی صفت لڑکی تھی، خدمت گزار لڑکی تھی، خوش اخلاق لڑکی تھی۔ کیا بتاؤں میں، کیسی پیاری بچی تھی وہ۔ میں نے ہی نکاح پڑھایا۔ وہ لڑکی اپنے سسرال گئی، اس نے جس طرح سسرال میں جا کر محبتیں جیتیں، جس طرح اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت کی۔ 4 بجے صبح وہ دروازے پہ ناک کرتی تھی، جس روم میں، بیڈ روم میں ساس سسر آرام کرتے تھے، وہ ناک کرتی تھی کہ ممی چائے لے لیجئے، پاپا چائے لے لیجئے۔ صبح بیڈ روم میں بیڈ ٹی پلانا، ناشتہ کرانا، کھانا کھلانا، کپڑے دھونا، خود پریس کرنا، کہیں لانڈری میں نہیں جانے دیتی تھی۔ نہیں، ممی پاپا کے کپڑے میں لانڈری میں نہیں بھیجوں گی، میں خود خدمت کروں گی۔ ممی سے کہا، ممی بہت دن ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، اب آپ کچن میں نہیں جائیں گی، آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا پکے گا، کتنے مہمان آنے والے ہیں، تو آپ چائے پئیں گی کہ ٹافی پئیں گی، کتنی بجے پئیں گی، پاپا کتنی بجے پئیں گے۔ یہ جو خدمت کا ماحول، محبت کا ماحول، ایسی محبت کہ جیسے ماں اور بیٹی کی محبت، اور وہ بھی اکلوتی بیٹی۔ پڑوس کے جو ہندو گھر تھا، نان مسلم گھرانہ، بڑے شریف لوگ تھے، ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ ان کی وائف نے آ کر اپنے شوہر کو بتانا شروع کیا، ان کی بیٹی نے آ کر اپنے باپ کو بتانا شروع کیا کہ کیا پیاری بھابھی آئی ہیں، کیا پیاری بہو آئی ہے، گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ تو کرنل صاحب نے بھی ان گھر سے تعلقات بڑھائے اور پوچھنا شروع کیا اس بیٹے سے کہ بیٹا تم تو امریکہ میں پڑھتے ہو، تمہارے اندر یہ ویلیوز، یہ اخلاق کیسے آ گئے؟ اور لڑکی تم تو باہر سے پڑھ کر آئی ہو، ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی تھی وہ، تم اتنی پیاری، اتنے مینرز، اتنی ویلیوز، اتنے اخلاق کہاں سے آئے؟ تو بیوی اور شوہر دونوں نے جواب دیا، انکل حضرت محمد الرسول اللہ ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا کرنل صاحب نے کہا یہ اسلام نے سکھایا ہے؟ کہ جی اس نے سکھایا ہے، یہ ہماری فیملی سے ہم کو یہ ویلیوز نہیں ملی، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے حضرت محمد صاحب سے محبت کی ہے، اور ہمیں کچھ ایسی تربیت مل گئی۔ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایسا گروپ تھا کہ ہم لوگ روزانہ یا ہر ویکینڈ کو، سیٹرڈے سنڈے، ہم لوگ اپنی یونیورسٹی کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کو ڈسکشن کرتے تھے، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے، 1-2 حدیثیں پڑھتے تھے، اور اسی وقت سے میں نے طے کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی سیلف، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسفارم مائی سیلف ٹوٹلی۔ میں اندر باہر سے ہر طرح میں اپنے آپ کو بدل کر رہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو سیکھ رہا ہوں۔ اب سنو اگلی بات نوجوانوں، او ماؤں سنو، او بچیوں سنو، اور میرے جگر کے ٹکڑوں تم بھی سنو۔ ان کرنل صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک دن آئے اور لڑکے سے کہا بیٹا ہم لوگ نہا دھو کر آئے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا، ہم اس اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں
جس نے تم کو اور تمہاری بیوی کو ایسا پیارا انسان بنایا ہے۔ اسلام ایسا ہے اللہ کے بندو۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہماری فیملی سسٹم ٹوٹ رہی ہے، میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے بہت پریشان رہتے ہیں، وہ گھر میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب گھر جاؤ پاپا ممی لڑتے ہوئے ملیں گے، وہ دیر رات تک دوستوں کے پاس رہتے ہیں۔ گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، اے وہ لوگوں جو باپ بن چکے ہو، اے وہ بہنوں جو ماں بن چکی ہو، خوشیوں کا ماحول بناؤ، محبتوں کا ماحول بناؤ، مسکراہٹوں اور قہقہوں کا ماحول بناؤ، سب کی شدید محبت ہو، ساس کو بہو سے محبت ہو، بہو کو ساس سے محبت ہو، نن کو بھاوج سے محبت ہو، بھاوج کو نن سے محبت ہو، دیور اور دیورانی اور جٹھانی میں محبت ہو۔ ایک گھر میں ایسا ماحول بناؤ اللہ کے بندے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہزاروں عورتیں مجھے پرچے لکھ کے بھیجتی ہیں یا میسج بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں، میرا بیٹا بہت نافرمانی کرتا ہے، میرے بیٹے اور بہو میں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کرتے پاجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام ویژن کا نام ہے، اسلام ایک کیریکٹر اور مینرز کا نام ہے، اسلام آداب کا نام ہے۔ جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ ہو وہ اچھا مسلمان نہیں۔ کیا میں امید کروں کہ میری باتوں پر کچھ بھی عمل کرو گے؟ دیکھو اس کی ایک ترکیب بتاتا ہوں، میں بات کر کے چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم لوگ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، لگو گے کہ نہیں؟ اس کے بعد روزمرہ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں لگ کر یہ سب باتیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ ترکیب کیا کی جائے کہ تم مینٹین کرو اس موڈ کو جو تمہارا اس وقت بنا ہے۔ اس وقت تمہارا موڈ بہتر بنا ہے کہ نہیں؟ ایمانی بنا ہے کہ نہیں؟ روحانی بنا ہے کہ نہیں؟ غصہ تو نہیں آ رہا کسی کو؟ سب جا کر اپنی بہنوں کو چاکلیٹ کھلانا، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنی بیویوں کو آئس کریم کھلانا، سمجھے؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جا کر پڑھ کے پھونک دینا، میں تم کو بزرگ نہیں بنا رہا ہوں، مسلمان بنا رہا ہوں۔ ابھی تم یہاں سے جاؤ اور کہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جلدی سے، میں یہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، تو اس کا انتقال نہیں ہونے والا ہے بھائی۔ آپ سورہ یاسین کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ آئس کریم کھلاؤ، آپ اس کو کس کرو، آپ اس سے آئی لو یو کہو، میں ترغیب دے رہا ہوں۔ تم الٹے سیدھے لوگوں کو آئی لو یو کہتے ہو، جس سے لو یو کہنا چاہیے اس سے تو نہیں کہتے، اس سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ جب شوہر گھر میں جاتا ہے تو بیوی اس طرح ڈرتی ہے جیسے ایس ایچ او صاحب آ گئے، ایس پی صاحب آ گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ اسلام قرآن میں نہیں آیا، یہ اسلام رسول اللہ نہیں لے کر آئے۔ پتہ نہیں تم نے کہاں سے یہ میڈ ان انڈیا اسلام بنایا ہے۔ نہیں 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 بالکل نہیں۔ ایک دم مسکراہٹوں کا، خوشیوں کا ماحول بنے۔ میرے قریبی ساتھی مولوی خالد سے پوچھو کہ میرا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، میرا معاملہ بچیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کے پاس، حضور خود کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو چمٹا کر پیشانی چومتے تھے۔ میرے لیے میری کمر ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور میرے لیے لیٹ کر اٹھنا اور میرے لیے بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں مولوی عبدالماجد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھو، میں چاہے لیٹا ہوا ہوں چاہے تھکا ہوا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو پیشانی پر سنت کے اتباع میں بوسہ دیتا ہوں۔ اس لیے ہمارے گھر میں محبتوں کا ماحول ہے، اور اپنے تو اپنے، دوسروں کے بچے بھی جب آتے ہیں تو میں اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہوں، کھیلتا ہوں ان کے ساتھ بچوں کی طرح، بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام سختی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف داڑھی اور برقعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ تہذیب ہے، ایک آئیڈیل سویلائزیشن ہے، ایک ماڈریٹ سویلائزیشن، ایک ماڈرن سویلائزیشن، ایک پروگریسو سویلائزیشن ہے اسلام۔ اسلام کو ٹھیک سے سمجھو۔ اس لیے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرو. ایک نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا. وہ تو میرے کہلوانے سے کہا, مجبوراً کہا, فیل ہو گیا امتحان میں. کہاں رہتا ہوں میں؟ کہاں؟ اور بتاؤ بھی کہاں رہتا ہوں؟ وہ مولانا عدنان کہہ رہے ہیں آپ چاند پہ رہتے ہیں. یہ بہت ذہین آدمی ہے تاکہ آنا نہ پڑے, سمجھے, ان کے چکر میں نہ پڑنا. ہاں ہاں, میں سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے جواب دو گے کہ آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں, مگر تم نے یہ جواب نہیں دیا. میں کچھ اوور ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوں, مگر یہ میں بتا دوں, میں تمہارے دل میں رہتا ہوں نہ رہتا ہوں, تم میرے دل میں رہتے ہو. میں بتا نہیں سکتا کہ نوجوانوں سے, بچوں بچیوں سے, اور خاص طور پر اس ریاست کے نوجوانوں سے مجھے کیا محبت ہے اور کیا امیدیں ہیں. اگر تم لوگوں نے مجھ سے دوستی کر لی اور آتے جاتے رہے, سال میں 1-2 بار مجھ سے پہلے سے مولانا عدنان صاحب کے ذریعے, مولانا شکیل صاحب کے ذریعے ٹائم لے کر کچھ دن کے لیے, 3-4-5 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ, تو انشاءاللہ دوستی ہوگی تم سے. مختلف نشستوں میں باتیں ہوں گی, پرائیویٹلی بھی تم اکیلے مجھ سے مل کر اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکو گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ ضرور تعلق رکھو گے, رابطہ رکھو گے, اور میں یہاں کے علماء سے کہتا ہوں کہ وہ بار بار یاد دلاتے رہے اور نوجوانوں کی ٹیمیں میرے پاس بھیجتے رہیں, باری باری لے کر آتے رہے. آخر میں ایک بار بے پناہ شکر گزار ہوں تم سب کا, بچوں اور بچیوں کا. تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو, تم ملک اور ملت کا مستقبل ہو. اپنی تمام بہنوں اور مستورات کا جو شاید بڑی تعداد میں آئی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذرا بیٹھ جائیں, دعا ہوگی. بیٹھ جاؤ بچہ, آپ ذرا بیٹھ جائیں 2 منٹ بیٹھ جاؤ بھائی. آپ میں سے جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں, اور یقیناً پڑھ سکتے ہوں گے سب لوگ, ان کے اس سے بھی ایک گزارش یہ ہے کہ میرے ویڈیو جو بیانات ہیں وہ آتے رہتے ہیں یوٹیوب پر. تو ابھی کوئی اناؤنس کر دے گا, میرا جو آفیشیل چینل ہے, کیا ہے, ایم سجاد نعمانی. یہ ذرا نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں. میرا جو آفیشیل چینل ہے جس سے مستقل میرے بیانات آتے رہتے ہیں, ایم سجاد نعمانی. ایک تو آپ مستقل طور پر یوٹیوب پر کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے سنتے رہیں. دوسری, ہماری جو NGO ہے رحمان فاؤنڈیشن, اللہ کا شکر ہے بہت کام اپنے بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ وہ بھی کر رہی ہے. تو اس کے بھی جو ویب سائٹ ہے رحمان فاؤنڈیشن .org, یہ بھی نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں. رحمان فاؤنڈیشن .org. بہت سے کاموں میں آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں, شریک بھی ہو سکتی ہیں. تیسری بات یہ کہ ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے الفرقان نام کا. الحمدللہ 91 سال سے نکل رہا ہے, 91 ایئرس برابر نکل رہا ہے. پچھلے 42 سال سے تو میں ہی اس کا چیف ایڈیٹر ہوں. ہر منتھلی میگزین میں حالات کی ضرورت کے مطابق قرآن و سنت کی رہنمائیاں آسان اردو زبان میں پیش کی جاتی ہیں. میری خواہش ہے کہ علماء اور وہ جو ذرا باذوق لوگ ہیں
وہ بھی اس کے سبسکرائبر بنے، خریدار بنے۔ یہ ہمارے ساتھی مولانا سجود العزیز، یہ کیمرے کے پاس جو کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا دو اپنا، ہاں، یہ آپ ان سے ابھی مل لیجیے گا جانے سے پہلے، یا تمہارا نمبر بول دینا۔ اچھا، اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں سب لوگ اپنے دل سے اللہ سے دعا مانگیں۔ الفرقان کا ایپ بھی بتا دیا جائے۔ الفرقان کا ایک ایپ بھی ہے، تو الحمدللہ منتھلی الفرقان، اس ایپ پر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل پر الفرقان پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ پرچہ بھی دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھوا دوں؟ بہت کم لوگ کہتے ہیں۔ آپ سب سے طاقتور یہ بچہ ہے، اس کو میں لے کے جاؤں۔ ہاں، یہ مجاہد ہے، آپ لوگ سب صوفی ہو۔ کیوں مجھے عدنان کہہ رہا ہے؟ پہلے ہی پیشنٹ مادنا صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ ساتھ میں لے کر چل گیا۔ نہیں اس کو شریف ہو جائے گی جن کی بیعت پہلے سے، جیسے آپ کو باقی بھی شریف ہو جائیں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا لیں۔ اور دیکھو، بیعت ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے یورپ میں ایک قانون ہے کہ ہر محلے میں ایک جی پی ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ پریکٹیشنر، سرکاری ڈاکٹر، اور محلے میں رہنے والے ہر مرد اور عورت کا رجسٹریشن اس کی کلینک میں ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی بیمار پڑے گا تو اس کو اسی کلینک میں جانا پڑے گا، وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے تو اسی کلینک کا ڈاکٹر ریفر کرے گا، تب وہ کسی اسپتال میں جا پائے گا۔ تو رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اطمینان رہتا ہے کہ میں 2 بجے رات کو بھی اگر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہوں گا تو ڈاکٹر ضرور مجھے ٹائم دے گا، اور ڈاکٹر ضرور اس کو ٹائم دیتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو روحانی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرانا چاہیں تو اپنا ایک معالج، ایک بزرگ، ایک عالم، ایک رہبر چن لیں، کیونکہ 10 ڈاکٹروں کا علاج تو فائدہ مند نہیں ہوتا، ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ایک روحانی رہبر ہے۔ تو میں بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ مجھ سے یہ تعلق قائم کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرا لیں۔ جو اس نیت سے تعلق قائم کرنا ابھی نہیں چاہتے یا کسی اور سے بیعت ہو چکے ہیں تو وہ بھی صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر والقدر خیرہ خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا كما هو بأسمائہ بأسمائه وصفاتہ وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرارا إقرارا
باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق دے. کچھ معمولات بتاتا ہوں، بہت مختصر، ہلکے پھلکے. جو لوگ پہلے بتائے ہوئے معمولات پورے کر رہے ہیں، اگر ان میں کچھ لوگ یہاں ہوں تو وہ تو پرانے بتائے ہوئے معمولات ہی پورے کرتے رہے. آج جو معمولات بتانے جا رہا ہوں وہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے اور مسورات کی رعایت سے بہت ہی مختصر اور ہلکے پھلکے. صرف تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ 100 بار صبح اور 100 بار شام، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، یہ پڑھ لیا کریں. اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف صبح ایک تسبیح شام ایک تسبیح. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام. اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں. ایک پارہ ایک دن میں پورا ہو جانا چاہیے. اگر ایک سیٹنگ میں نہیں ہو سکتا تو 2 سیٹنگ میں کر دیں، آدھا پارہ ایک وقت آدھا پارہ کسی اور وقت. کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ ہو ہی جائے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا 3-4 آیتوں کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دعا مانگیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما. آج معاف کر دیں، معاف کر دیں. اے اللہ معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں. ان تغفر فاغفر جما وأي عبد لك ما ألما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک بار اس پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں، مردوں کو بھی، مسورات کو بھی، نوجوان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی. اے اللہ یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ امت کا مستقبل ہے. ان کو ایک بار رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیں. ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے دامن سے لگا لیجیے، اپنے دامن سے لگا لیجیے، اپنے قدموں سے لگا لیجیے. اے اللہ ہم بالکل اقرار کرتے ہیں کہ جو موقع آپ نے ہم کو دیے ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. صبح کو توبہ کی اور شام کو توڑ دی. اللہ روز ہمارا یہ معمول ہے. آج ہم آپ کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں. ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں تقویٰ دے دیجیے، ہمیں پاک دامن بنا دیجیے، ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے. اے اللہ توکل عطا فرما، ایمان عطا فرما، یقین عطا فرما، عشق محمد عطا فرما، عشق محمد عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک بار
رحمت کی نظر سے اس پورے مجمع کو دیکھ لیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ یہ نوجوان ہیں، اے اللہ نوجوانی کی عمر میں غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہو چکی انہیں معاف کر دیجئے، آئندہ غلطیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک عورت لگی تھی، ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے ان نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں۔ موبائل کی مصیبت ہے، انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، اے اللہ کیسے بچائیں اپنی نگاہوں کو، کیسے بچائیں اپنے دل دماغ و جذبات کو، آپ فضل فرما دیجئے، آپ فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو نیک بنا دیجئے، ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم ظالموں کا خاتمہ نہیں چاہتے، ہم ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج جو ظلم کر رہے ہیں وہی خود انصاف کرنے لگیں، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں سطح پہ قبضہ کرنے کا کوئی شوق نہیں، ہم فقیر ہیں، بوریوں پر زندگی گزار لیں گے اور گزار رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں امن ہو اور انصاف ہو، سب کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو، سکھوں کے ساتھ بھی ہو، کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ بھی ہو، دلتوں کے ساتھ بھی ہو، غریبوں کے ساتھ بھی ہو، امیروں کے ساتھ بھی ہو، اللہ سب کے ساتھ انصاف ہو۔ اس یہ دعا بھی قبول فرما، اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہمیں سیکھنے والا بنا دے، بزرگوں کے پاس جانا آسان کر دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم سیکھیں کہ ہم ظلم کے نظام کو انصاف کے نظام سے کیسے بدلیں۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایک آخری درخواست ہے اللہ، ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔